بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ویورز کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تذکیر اجنہ۔ جس طرح مشک اپنی تعریف خود کرتا ہے، وہ عطار کے تعریفی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح یہ عمل بھی کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ تذکیر اجنہ کے شائقین پر میں یہ بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمل چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کی چلہ کشی میں عامل کو محنت کثیر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے نفس پر عامل کا قبضہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو جب اور جس طرف چاہے موڑ دے، اور ایسا کرتے وقت وہ کسی بھی قسم کی گرانی محسوس نہ کرے، یعنی اپنے نفس پر اس کا قبضہ حکمانہ ہو، وہ نفس کا غلام نہ ہو۔ عامل اس بات کو کبھی فراموش نہ کرے۔ عمل تذکیر اجنہ ایک بہت سخت اور اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ جلالی ہے۔ آتش اور خاک کا مقابلہ ہونا ہے، اور آگ خاک سے قوی تر ہے۔ جنات کی تخلیق آتش اور انسان کی بنیاد خاک سے ہے۔ خاکی آتشی پر غالب آنا چاہتا ہے، مقابلہ آسان نہ ہوگا۔ سمجھیے اس بات کو کہ آتشی خاکی کی محکومت سے بچنے کے لیے کیا کچھ جتن نہ کرے گا، اور عملیاتی اکھاڑے میں آسانی سے اپنی پیٹھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ مگر چونکہ خلاق عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور کچھ دعائیں اور اپنے اسما ایسے تعلیم فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے یہی خاکی انسان بالآخر آتشی مخلوق پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح اپنے ذہن میں رکھیے کہ صرف وہی انسان جو اس کا اہل ہو۔ اب یہاں عاملین حضرات کی خدمت میں چند ضروری باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن پر عمل کرنے سے بیشتر اور دوران عمل عامل کا کاربند ہونا بہت ضروری ہے۔ عامل حضرات ان ہدایات کو ارکان عمل سمجھیں کہ اگر آپ نے ان ارکان میں سے کسی رکن کی طرف سے غفلت برتی اور اس کی انجام دہی میں بخل سے کام لیا تو آپ یقین فرما لیں کہ بجائے فوائد کے ایسے نقصان کثیرہ میں مبتلا ہوں گے کہ جس کی تلافی غیر ممکن ہوگی۔ اس بات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں کہ آپ حاضرات اور تذکیرات اجنہ کی فکر میں ہیں، کہ جو کہ نہایت ہی سخت عمل ہے۔ قدم قدم پر خطرات لاحق ہوں گے، لہٰذا آپ کا ہر قدم نہایت احتیاط سے اٹھنا چاہیے، ورنہ ذرا سی لرزش آپ کو کہیں کا نہ رکھے گی۔ عامل کو قطعی طور پر نڈر ہونا چاہیے کہ دوران عمل جو کچھ خوف دلانے والے واقعات رونما ہوں گے وہ بالکل فرضی ہوں گے، ان کی کوئی اصلیت نہ ہوگی، اور وہ صرف عمل کے دوران ظاہر ہوں گے۔ عمل ختم ہونے کے بعد کچھ بھی ظاہر نہ ہوگا۔ آیات قرآنی اور اسماء الہیہ عامل کی مدد کے لیے ہوں گے، جن سے بڑی طاقت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا خوف کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں۔ چلہ کشی کے لیے ایک صاف ستھرا مقام جو تنہائی کا درجہ رکھتی ہو، جہاں کسی کی آمد و رفت بھی نہ ہو، تو یہ عامل کے لیے بہت بہترین ہو سکتی ہے۔ مکان یا مکان عمل اگر عامل کا اپنا ذاتی ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی، ورنہ مالک مکان سے اجازت لینا انتہائی ضروری ہے۔ مکان یا مقام عمل غصبی نہ ہو، مطلب اس پر قبضہ نہ کیا ہوا ہو، ورنہ یا تو عامل کو نقصان ہوگا یا تاثیر عمل ظاہر نہ ہوگی۔ مقام عمل کو لیپا پوتی کر کے عمل خوانی کے لیے تیار کر لینا چاہیے، اور اگر خوشبو سے معطر کرتا رہے تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔
عامل کو عقل حلال اور صدق مقال کا پابند ہونا چاہیے، یعنی عامل کی روزی حلال کمائی کی ہونی چاہیے، مال حرام کا شائبہ بھی تک نہ ہو۔ عامل کو سچا ہونا چاہیے کہ ڈینگے مارنا، جھوٹ بولنا شیخی غرور پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور جھوٹ تاثیر زبان اور تاثیر عمل دونوں کو زائل کر دیتا ہے۔ عامل چٹورا نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ چٹورا ہوا تو پرہیز جلالی اور جمالی نہیں کر سکے گا، اور جب پرہیز جلالی اور جمالی جو عامل کے لیے انتہائی ضروری ہیں نہیں کرے گا اور عمل خوانی میں مصروف رہے گا تو رجت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ عامل کو کھانا کم کھانا چاہیے کہ پیٹ بھر کھانے سے نیند اور سستی آتی ہے، جس سے عمل خوانی میں نقص پیدا ہوتا ہے اور صحت کے ساتھ تعداد ورد کو پورا نہیں کر پاتے۔ عامل کو چلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت، ایک مقام اور ایک مصلی کا پابند ہو۔ عامل کو چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارے تاکہ خوف خدا دل میں زیادہ سے زیادہ ہو اور قلب منور ہو، شیاطین کا غلبہ نہ ہو۔ یہ بات میں ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے حالات جس طرح دنیا میں چل رہے ہیں، عامل کو لالچی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لالچ عامل کی ریاست کو ضائع کر دے گی۔ عامل صاحب ضرورت سے کبھی کوئی پیسہ یا معاوضہ طلب نہ کرے، جو بھی خدمت کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ ہاں، اگر صاحب ضرورت بلا مانگے کچھ نذرانہ وغیرہ پیش کرتا ہے تو اور اس پر مصر کرتا ہے تو عامل اس کو قبول کر سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی جب اس کو کچھ رقم ملے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس رقم کے 2 حصے کرے۔ ایک حصہ مستحقین یعنی غریب غربا بیوہ جن کا بظاہر کوئی ذریعہ معاش نہ ہو ان میں تقسیم کرے۔ کچھ پیسوں سے عامل شیرینی یا پھل وغیرہ خرید کر موکلین کی نظر نیاز کرے اور باقی رقم کو اپنے جائز کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ عامل کو ناچ گانے بجانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ کارہائے شیطانی ہیں اور یہ عامل کی تمام ریاضتوں کو بیکار کر دیتے ہیں۔ باوجود قدرت رکھتے ہوئے بھی عامل کو انتقامی جذبات سے دور رہنا چاہیے کہ یہ عادت اس کے تقویتی عمل کا باعث ہوگی، اور عامل گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے محفوظ رہے گا۔ عامل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت نے اسے جو بھی عطا کیا ہے وہ محض دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے ہے۔ چلہ کشی کے دوران عامل کے لیے سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ دوران چلہ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے ہاتھ سے خود تیار کرے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے روزانہ غسل کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک لباس برائے عمل خوانی علیحدہ سے احتیاط سے کمرے میں رکھیں تاکہ اسے کوئی دوسرا چھو بھی نہ سکے۔ روزانہ اسی لباس کو پہن کر عمل خوانی کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے نماز حاجات 2 رکعت پڑھیں اور اپنی کامیابی اور تحفظ کی بارگاہ اللہ میں دعا کیجیے کہ اسی پالنے والے کے قبضے میں سب کچھ ہے اور وہی آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ جائز مقاصد کے حصول کے لیے عمل کو اپنا رہبر بنائیے اور ناجائز باتوں کے حاصل کرنے سے اجتناب کیجیے، اور نہ دوسروں کے ناجائز مقاصد حاصل کرنے میں ان کی مدد کیجیے۔ عمل کے دوران خوشبو اور بخورات کا استعمال لازمی کیجیے، اور دوسروں کا بستر استعمال نہ کریں اور نہ ہی اپنے بستر کو کسی اور کو استعمال کرنے دیں۔ چلے میں کسی بھی دن کا ناغہ نہ ہو، ورنہ جہاں ناغہ ہوا وہاں اتنے دن کی آپ کی محنت راغاں جائے گی اور آپ کو عمل خوانی پھر سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ تذکیر اجنہ کا عمل جب عامل شروع کرے تو آپ کو ہر وقت پاک اور طاہر اور باوضو رہنا چاہیے، ورنہ نجاست میں آپ پر فوراً حملہ ہو جائے گا۔ بغیر حصار کے عمل بالکل بھی نہ پڑھیں۔ حصار ایک ایسا فولادی قلعہ ہے جس کے اندر کوئی طاقت بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حصار کے موکل بے پناہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت تک آپ کی حفاظت کریں گے جب تک آپ حصار کے اندر ہیں۔ بیرون حصار وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے ایسی توقع رکھنا فضول ہے۔
دوران عمل خوانی اگر کوئی آواز یا کوئی صورت ظاہری چاہے وہ آپ کے کسی عزیز قریب ترین کی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو مخاطب کرنا چاہے تو آپ قطعی طور اس پر توجہ نہ دیں۔ ہاں، اگر وہ ظاہری صورت شرعی طریقے پر سلام کی ابتدا کرتی ہے تو آپ صرف شرعی طریقے سے سلام کا جواب دے کر اپنی وظیفہ خوانی میں مصروف ہو جائیں اور اپنے ورد کی تعداد کو پورا کریں۔ دوران عمل اگر کوئی ظاہری صورت آپ کو حصار سے باہر آنے کی ترغیب دے تو جب تک تعداد ورد پورا نہ ہو آپ ہرگز حصار سے باہر نہ آئیں اور نہ ہی ایسی کسی باتوں پر توجہ دیں۔ سختیاں تو پہلے ہی عمل میں نقص پیدا کرنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ چلہ پورا ہونے سے ایک آدھ دن پہلے یا عین ختم ہونے کے روز آپ ایسے مراحل سے ضرور دوچار ہوں گے۔ مکان کی چھت پر بیٹھ کے ہرگز عمل خوانی نہ کی جائے کہ اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دوران عمل یکسوئی اختیار کریں کہ یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ چلہ کشی اور دوران عمل رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ صرف اور صرف اپنے استاد اور رہبر سے کیجیے۔ استاد کے علاوہ اور رہبر کے علاوہ کسی سے بھی ان باتوں کا تذکرہ نہ کریں۔ مثلاً دوران عمل خوانی آپ دیکھیں گے کہ خونخوار اور خوفناک شکل آپ کے پیارے عزیزوں کو پکڑ کر زدوکوب کر رہی ہے اور آپ کے سامنے لا رہی ہے اور وہ روتے چیختے ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آپ کی پیاری اولاد اور آپ کے دوست احباب جن کی دوستی پر آپ کو فخر تھا مارے جا رہے ہیں، کسی کو ذبح کیا جا رہا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی رنجدہ اور تکلیف دہ ہوگا، اور اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی عمل تذکیرہ جنہ ہرگز نہ کریں۔ کچھ نکات کا میں اور تذکرہ کرتا چلوں کہ عمل کو مکان میں کرنے سے بہتر ہے کہ مسجد کو ترجیح دی جائے کہ جب سارے نمازی چلے جائیں اور کوئی دخل دینے والا نہ ہو، کہ مسجد میں بیٹھ کر کیے جانے والے عمل کی تاثیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ لوگوں سے فالتو بات چیت کرنے سے گریز کریں، خلوت نشینی اختیار کریں کہ بات چیت اولن ہی نہ ہو تو اچھا ہے، ورنہ حسب ضرورت بہت مختصر سا جواب دیں اور بات کو ختم کریں۔ دوران عمل جو کی روٹی اور نمک کا استعمال کریں۔ عمل آپ کو 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ سورہ جن جو کہ کلام پاک کی ایک سورت ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ سورہ جن کو مع اعراب کے ساتھ اس طرح یاد کر لیں کہ آپ اس کے حافظ ہو جائیں اور روانی کے ساتھ بالکل صحیح اس سورت کو پڑھ سکیں۔ سورہ جن کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے 40 روز تک، ایک جگہ، ایک مقام اور ایک مصلی کے ساتھ۔ دوران عمل خوشبو اور بخور لازمی سلگانے ہیں کہ موکلان کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ 40ویں دن اس عمل کے موکل عمل کے اختتام پر حاضر ہوں گے۔ عامل کو چاہیے کہ ادب و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے اور سلام میں سبقت کرے۔ 40 دن برابر اس سورہ کو پڑھنے سے آپ اس کے عامل ہو گئے ہیں۔ اب سورہ جن کو تعداد میں پڑھ کر آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کے موکل آپ کی بھرپور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔